کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم تیرا ساری امت کی شفاعت میں تنہا ساری امت کی شفاعت میں تنہا کرنا مجھ پہ بھی جشن کرم چاند کی تیرے گرد وہ تارو جو وہ تیرا اصحاب میں بیٹھا کرنا وہ تیرا اصحاب میں بیٹھا کرنا ان صحابہ کی وہ خوش اتوار نگاہوں سلام ان صحابہ کی وہ خوش اتوار نگاہوں سلام جن کا جسم تھا بابا رخ زیبا تھا بابا رخ زیبا مجھ پہ بھی جشن کرم مجھ پہ محشر نصیب ان کی نظر پڑے ہی گئی میرے آل بدلا تو جہنم ہی تھا پر مجھ پہ محشر میں نصیر کی نظر پڑے کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا کہنے والے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے تو بولو سبحان اللہ. آپ کو بار بار سبق یاد دلانا پڑتا ہے. ابھی جانتے ہیں کس کی تقریر آپ سننے جا رہے ہیں؟ عاشق غوث اعظم اور محب غوث اعظم. جب جاتے ہیں سرکار غوث پاک کبھی سنیے آپ کا بیان ماشاءاللہ وہاں کا. قرآن پاک کی عظمت میرے رسول سے ہے, یہ دو جہان کی زینت میرے رسول سے ہے. اور نہ پڑھتا نعت تو گمنام رہتا اے عشرت, نہ پڑھتا نعت تو گمنام رہتا اے عشرت. یہ تیرے نعت کی شہرت میرے رسول سے ہے, یہ تیرے نعت کی شہرت میرے رسول سے ہے. اور ہمارے علاقے کے مشہور زمانہ شاعر فریدی صاحب کہتے ہیں عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک, عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک. ڈوبا عشق نبی کا جام پلاتے ہیں غوث پاک, بگڑا ہوا نصیب بناتے ہیں غوث پاک. اور رائی کے مصر دیکھ کے سارے جہان کو, رائی کے مصر دیکھ کے طرح بولیے سبحان اللہ. رائی کے مصر دیکھ کے سارے جہان کو رب کی عطا سے غیب بتاتے ہیں غوث پاک.
اور جو بھی پکارتا ہے وہ انہیں سچے دل کے ساتھ، جو بھی پکارتا ہے انہیں سچے دل کے ساتھ اس کی مدد کے واسطے آتے ہیں غوث پاک، اس کی مدد کے واسطے آتے ہیں غوث پاک۔ اب بلا کسی تاخیر کے مفکر اسلام حیدر علامہ سیفی صاحب اللہ کی بارگاہ میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش ہے کہ آپ بیان فرمائیں، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ میں حضرت سے گزارش کروں گا صرف آدھا گھنٹہ یا اس سے کچھ منٹ زیادہ آپ بیان فرمائیں اور ہم تمام لوگوں کے قلوب کو منور تابناک بنائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید بخاری صاحب قبلہ، سید بخاری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بسم اللہ جلیل شان عظیم البرہان شدید سلطان ماشاءاللہ وکان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ یا اللہ المحمود فی کل فعالہ استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق مختوم کائنات و مولا کائنات و سرکاران حسنین کریمین علی رحمت رضوان استغفر اللہ کل ذنوب یا ستار یا غفار بحق شیخ عبدالقادر جیلانی روح روحانی روح ربانی محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی یا روحی یا قلبی یا نور یا غوث اعظم یا بازع شب یا مختوم محی الدین یا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی اغثنی و امددنی و نورنی و اسقنی و اعطنی و اکرمنی و انصرنی و انظرنی و رحمنی و حفظنی و ارشدنی طلع البدر علینا من سنیات الوداع وجبت الشکر علینا ما دعا للہ داعی بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ میرے امام فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ذات ہوئی انتخاب، وصف ہوئے لاجواب، نام ہوا مصطفیٰ تم پہ کروڑوں درود۔ وہ شب معراج راج، وہ صف محشر کا تاج، کوئی بھی ایسا ہوا تم پہ کروڑوں درود۔ روح اعلیٰ حضرت سرکار سے یہ میں معذرت چاہتے ہوئے جو شعر ہمیں کہنا چاہیے وہ ہمارے امام نے کہہ دیا، ہم نے خطا میں نہ کی تو نے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی کبھی سرورا تم پہ کروڑوں درود۔ میرے شیخ کامل حضور تاج الشریعہ سرکار فرماتے ہیں بلحوث سن سیم و زر کی بندگی اچھی نہیں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ بے شک، بے شک۔ پھر ایک مصرے کو فارسی لہجے میں دوسرے اسی مصرے کو اردو زبان میں تبدیل کرتے ہیں تاج خدرا کاسا کرگا گوید اینجا تاجور، تاج کو کاسا بنا کر تاجور کہتے ہیں یوں، ان کے در کی بھیک اچھی سروری اچھی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ جو پیا کو بھائے اختر وہ سہانا ہے، جس سے ناخوش ہو پیا وہ راگنی اچھی نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ نور و کرم میں درود شریف پڑھنا ہے۔ درود شریف کے حوالے سے پروفیسر واصف علی واصف سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کی شرط کیا ہے، تو آپ نے کہا کہ درود پڑھنے کی ایک شرط ہے، جتنے ذہین اور دانا فہم والے لوگ بیٹھے ہیں وہ مجھے نظر آنے چاہیے۔ واصف علی واصف کہتے ہیں درود پڑھنے کی ایک شرط ہے۔ پوچھا گیا وہ کیا، تو کہتے ہیں کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے، تب درود پڑھنا چاہیے۔ کیا مطلب 200 سال پہلے جو لوگ ممبئی آ کے انتقال کر گئے ان کے نام سے آپ خط بھیجیں گے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، وہیں خط بھیجیں گے جہاں سے جواب ملنے کی امید ہو۔ واصف علی واصف کہتے ہیں یہی شرط ہے درود پڑھنے کی۔ درود صاحب درود کی موجودگی میں پڑھا جاتا ہے، درود پڑھنے کی یہ شرط ہے۔
کہ درود پڑھنے والا اور جس نبی پر درود پڑھا جائے دونوں کا زمانہ ایک ہونا چاہیے۔ اس نے کہا بابا اس کا مطلب ہم درود نہ پڑھیں؟ کہا کیوں؟ کہا ہم نے حضور کا دور نہیں پایا۔ 1500 سال پہلے حضور مکہ شریف میں آئے، مدینہ منورہ میں آرام کر رہے ہیں، ہم غیر منقسم ہندوستان میں اتنے سالوں کے بعد پیدا ہوئے، ہم حضور پر درود نہ پڑھیں کیونکہ ہم نے حضور کا زمانہ نہیں پایا۔ واصف علی واصف کہتے ہیں نا 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 نا، یہ سچ ہے کہ تم حضور کے زمانے میں نہیں تھے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضور تو تیرے زمانے میں ہیں۔ اس نے کہا اگر حضور ہیں تو پھر اس کا ثبوت کیا ہے؟ تو واصف علی واصف کہتے ہیں بغیر کسی پلر کے اللہ نے آسمان کو روک رکھا ہے، اس کا مطلب کوئی ہے جس کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان ورنہ اللہ۔ ہٹ جائیں اگر رسول خدا درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑیں آسمان۔ الہ آباد کے درویش سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جو جہاں ہے وہیں بیٹھا رہے اور شائستگی کے ساتھ آپ سفر کریں میرے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے۔ میں اعلیٰ حضرت سرکار کے دلوں میں کے طاق پر چراغ نور بن کر کے جگمگانے والی ذات سرکار غوث العظم کے جد کریم کی اولاد کے قدم کے سائے میں ہوں، علم و عمل و محبتوں کے وارثان یہاں پر تشریف فرما ہیں۔ وقت بہت کم ہے۔ سید بخاری میاں شاہ صاحب قبلہ سے میری دوسری ملاقات ہے۔ میں 2 دن بریلی شریف میں تھا، وہیں سے میں دہلی سے پھر بھاگتا ہوا یہاں آیا، اور میں نے ابھی عشاء کی نماز بھی نہیں پڑھی، بہت تھکا ہوا ایئرپورٹ سے سیدھے آ گیا، لیکن ان سرکاروں کو دیکھ کر کے مجھے کافی تسکین اور میرے دل کو اطمینان حاصل ہوا۔ دعا کریں اللہ مجھے میری تنہائی کو مسلمان کر دے۔ کبھی انشاءاللہ آؤں گا، باتیں کروں گا سکون سے جب آپ ہوں گے اور ہم ہوں گے۔ قیس صحرا میں اکیلا ہے مجھے جانے دو، خوب گزرے گی جو مل بیٹھیں گے دیوانے دو۔ آج وقت بہت کم ہے، تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ درویش سے پوچھا گیا کہ درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب وہی سمجھتا ہے جو سوال سمجھتا ہے۔ پوچھا گیا درود پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو الہ آباد کے درویش نے کہا کہ درود پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو نماز پڑھنے کا۔ اللہ سبحان دیکھنا اللہ۔ کتنے لوگوں کی آوازیں بلند ہوتی ہیں۔ پوچھا گیا نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا ایسے نماز پڑھو یا تم خدا کو دیکھ رہے ہو یا خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر کہتے ہیں ایسی ہی درود پڑھو یا تم نبی کو دیکھ رہے ہو یا نبی تمہیں دیکھ رہا سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ ہے۔ یہ حضوری کا طریقہ ہے، یہ حاضر باش ہونے کی علامت ہے۔ ہمیں بریلی کی دہلیز سے یہی سبق ملا ہے۔ بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آئیے حضوری کے پاکیزہ آئین اور آرٹیکل کے آپ کے مسافر بنتے ہوئے آقا کریم کی بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ تبریک پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا نورک محمد و علی آل محمد بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک بعدد کل معلوم لک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ میں نے ایک آیت مبارکہ کی روشنی سے استفادہ کیا، اور یہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کیوں کی؟ شہر الہ آباد میں سرکار ہمت گنج شریف کی بارگاہ ہے جنہوں نے 22 سال حضور غوث پاک کو وضو کروایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سیدنا شیخ کی خدمت میں تھے منور شاہ الہ آبادی، ان کے روضہ شریفہ کے قریب میں پولو گراؤنڈ ہے، اور وہیں پر ایک آستان فلک ہے جہاں پر الہ آباد کے بڑے بڑے ہائی کورٹ کے وکلاء اعتقاد صحیحہ کے ساتھ آ کے نماز پڑھتے ہیں۔ قریب میں الہ آباد میں ایک چیف جسٹس تھے اور ان کے بیٹے کی تربیت بہت احسن طریقے سے ہوئی۔ جس دن ان کے بیٹے کو چیف جسٹس بننا تھا اسی دن اس کو اس سیمینار میں آنا تھا اور وہاں سے وہ سرٹیفکیٹ لے کر کے اپنی کرسی پر اسے قبضہ کرنا تھا۔ اچانک ہاتھ میں چیف جسٹس قاضی القضات کی سند تھی اور سامنے چائے کی پیالی تھی، اور وہ جو 2 گھنٹے کے بعد چیف جسٹس بننے والے تھے، ہارٹ اٹیک ہوا اور ان کی روح ان کے بدن سے نکل گئی۔ ایک بات میرے دل میں بیٹھ گئی۔ پھر ماضی قریب میں دیکھا تو ایک لڑکی ہے جس نے MBBS کا کورس مکمل کیا، ابھی 75 لاکھ 80 لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں، کہ کروڑ روپے خرچ ہوتے ہیں۔ رسیا میں، یوکرین میں، ازبکستان میں، بخارا میں جو لوگ اپنے بچوں کو MBBS کی ڈگریاں دلوانا چاہتے ہیں، کروڑوں روپے ان پر پارے نہیں آ رہے۔ وہ ایک لیڈی تھی، وہ بالکل تیاری کر کے آئی، MBBS کی سرٹیفکیٹ لے کے آئی، اور اپنی چمبر میں وہ بیٹھنے کی سعی کر رہی ہی تھی کہ اچانک پہلی جوائنٹ تھی، ہارٹ آیا، اس کے دل نے احتجاج کیا اور اس کی روح نکل گئی۔
تقریباً 1 مہینہ پہلے 7 سال کا بچہ اسکول میں بیٹھا ہوا تھا، یہ عمر کھیلنے کی ہوتی ہے، اور اچانک دیکھا گیا وہ کلاس روم میں سی سی کیمرے کے ذریعے سے کلاس میں بیٹھا ہوا 7 سال کا بچہ ہارٹ اٹیک کا شکار ہوا اور مر گیا۔ میرے دل میں یہ 2-3 باتیں ایسی بیٹھی ہیں کہ میں نے سوچا کہ آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھ کے ان بڑی ڈیوڑھی کے بڑے مالکان کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج بنا کر کے اس الجھن کی زلفوں کو سنوارنے کے لیے کوئی میں دوا قرآن و حدیث شریف کی روشنی سے کنگھی بنا کر کے آپ کو دے دوں، تاکہ یہ اچانک حادثاتی موت سے ہم بچیں۔ یہ کیمپس ہے، ایک لاج ہے، ایک سیمینار ہے، ایک یہ نور والا اسٹیڈیم ہے جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ کبھی دیر تک وقت رہا تو بات کریں گے انشاءاللہ۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات کیوں کی قرآن شریف کے حوالے سے۔ یہ 3 باتیں میں نے بتا دی تاکہ میری بیک گراؤنڈ گفتگو کا آپ کو تھوڑا سا احساس ہو جائے۔ جسم کے اندر بہت سارے پارٹس ہیں، یہ آنکھیں ہیں، یہ کان ہیں، یہ ناک ہے، یہ زبان ہے، یہ بازو ہے، یہ دل ہے، یہ پیٹ ہے، یہ ہاتھ اور پاؤں ہے۔ سب پارٹس کی الگ الگ خوراک ہے۔ خاموشی سے سنیں گے تو باتیں سمجھ میں آئیں گی اور آپ کا احسان مجھ پر رہے گا۔ اللہ کا شکر ہے کہ ان کی جوتیاں چوم کے میں بغداد شریف پہنچ جاتا ہوں۔ ابھی 15-20 دن پہلے غوث پاک کی بارگاہ سے واپس آیا ہوں ماشاءاللہ، اور حضور غوث پاک نے کرم کیا تو 15-20 دن کے بعد پھر میری حاضری ہے انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ ان سرکاروں کی جوتیاں اور میرے بغدادی ساتھی علامہ قاری گلزار شاہ صاحب اللہ تشریف فرمائیں، اور میں جس بارگاہ میں دہلیز پر جھاڑو لگاتا ہوں بریلی شریف، میرے شیخ زادے تشریف فرمائیں، مفتی عبدالرشید شاہ صاحب اللہ تشریف فرمائیں۔ حنفیہ کی برکتیں یہاں پر موجود ہیں۔ سنیں آپ، جیسے آپ کے جسم میں ایک آنکھ ایک پارٹ ہے، موبائل یا کتابیں دیکھتے دیکھتے آپ تھک جاتے ہیں تو کتابیں رکھ دیتے ہیں، موبائل رکھ دیتے ہیں، اور آنکھوں کو آپ ہلکا سا سہارا دیتے ہیں، اسے مینچ کر کے اسے آپ راحت دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کوشش کرنا آپ کی آنکھوں کی خوراک ہے۔ میری باتیں سنتے سنتے آپ تھک گئے تو آپ نے کہا یار آصف بھائی خاموش ہو جاؤ، مجھے چپ کرا دینا، یہ آپ کی کان کی خوراک ہے۔ خود بولتے بولتے آپ تھک گئے، آپ کے جبڑوں میں درد ہونے لگا، آپ نے خاموشی اختیار کی، یہ آپ کے منہ کی خوراک ہے۔ آپ اپنے ہاتھوں سے مشینری میں کام کر رہے تھے، بہت دیر تک ہاتھوں میں درد کا احساس ہوا، سستانے کے لیے آپ نے اپنا کام بند کر دیا، یہ آپ کے ہاتھوں کی خوراک ہے۔ آپ اپنے پیروں سے مشین کے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور اپنے پیروں سے اس سے طاقت مستعار لے رہے تھے، اور پھر جب تھکاوٹ کا احساس ہوا تو آپ نے خاموشی اختیار کی، بٹن آف کر دیا، چائے پی، آپ کے پیروں میں تھوڑی سی طاقت پیدا ہو گئی۔ یہ پیر کی خوراک ہے۔ بھوک لگی تھی، آپ کو 2 روٹی چاہیے تھی، وہ مل گئی، یہ آپ کے پیٹ کی خوراک ہے۔ ریوائز کرتا ہوں پھر سے، ان باتوں کو یاد رکھیے گا۔ آنکھ کی خوراک کیا ہے؟ کتابیں یا موبائل رکھ دیں، بہت دیر سے آپ لیے ہوئے۔ زبان کی خوراک کیا ہے؟ چپ ہو جائیں، بہت دیر سے بول رہے ہیں۔ کان کی خوراک کیا ہے؟ چپ کرا دیں، بہت دیر سے سن رہے ہیں۔ ہاتھوں کی خوراک کیا ہے؟ کام کرنا بند کر دیں، انہیں درد ہو رہا ہے بازوؤں میں۔ پیر کی خوراک کیا ہے؟ ان پیروں سے کام مت لیں، آدھے گھنٹے سستا لیں، چائے پانی کے ذریعے سے ریلیف دے دیں، یہ پیر کی خوراک۔ اور پیٹ کی خوراک، اسے روٹی چاہیے، دال چاول چاہیے، یہ پیٹ کی خوراک۔ ایسے جسم میں ایک پارٹس ہے جسے دل کہتے ہیں، اس کی خوراک کیا ہے؟ بذکر اللہ۔ اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اگر میری بات سمجھ گئے ہیں تو ذرا محبت سے بولے، اس کی خوراک کیا ہے؟ اللہ کا ذکر۔ اونچی بولے کیا ہے؟ قلب کو اطمینان آپ برانڈڈ ٹی شرٹ پہن کے نہیں دے سکتے، کتنے قیمتی سے قیمتی جوتے پہن کر کے اپنے دل کو سکون نہیں دے سکتے، بڑے سے بڑے عہدے پر قابض ہو کر کے آپ اپنے دل کو سکون نہیں دے سکتے۔ دنیا کی سب سے بڑی پوسٹ ہوتی ہے اقوام متحدہ کے صدر کی، وہ آپ کو کیوں نہ مل جائے، آپ کو راحت نہیں ملے گی، کیونکہ راحت دل کی تسکین کا نام ہے، اور دل کی خوراک بذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ اونچی بولے، دل کی خوراک۔ اب من ڈھونڈنا کسی شاپنگ سینٹر میں، میگا مارٹ میں، کسی بگ بازار میں، مجھے دل کے سکون کی دوا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہاتھ اٹھا کے بتائیں میری بات سمجھ گئے؟ اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہارے دلوں کو سکون دے۔ آپ کئی کروڑ روپے کی پراپرٹی سے آپ خرچ کریں اور ایفل ٹاور میں جا کے آپ رہنے لگے، برج خلیفہ میں آپ رہنے لگے، سکون نہیں ملے گا۔ سکون دل کو ملے گا، اونچی بولیں، اللہ کے ذکر میں۔ کس کے ذکر میں؟ اللہ کے ذکر ہی میں سکون ملے گا۔ یہی تعلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 3500 فٹ کی بلندی پر مکہ شریف میں غار حرا سے نشر ہوئی۔
پھر یہی تربیت 3 دن تک 5614 فٹ کی بلندی پر صدیق اکبر کی سماعت زنبیل میں حضور نے ڈالی تھی، غار سور کی پہاڑی، جسے اللہ کا ذکر کہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد دواؤں کے انبار ہمارے ساتھ چلتے ہیں۔ دیکھیے گا انشاءاللہ دل کی خوراک کیا ہے، ریورس کریں، بولیں، بہت کم ٹائم بچا ہے۔ اللہ کا ذکر، یہ دل کی خوراک ہے۔ یہی خوراک مدینے والے آقا لے کر کے آئے تھے۔ مستشرقین یورپ کی لنڈن میں میٹنگ چل رہی تھی، بڑے بڑے عیسائی، یہودی، جینسٹ، کمیونسٹ، یہودیزم اور بودھسٹ کے لوگ تھے، کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اس میں ایک بڑا ہی دانشور انسان تھا جس کو جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں۔ یہ تعلیمی بیداری محفل ہے، سنیں، جارج برنارڈ شاہ کہتے ہیں، اور اس سیمینار کا ٹاپک تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہے۔ لوگ رہتے ہیں 40 منزلوں کی عمارتوں میں، سکون نہیں ہے، ایک وقت میں 3 ہزار روپے کی ڈش استعمال کرتے ہیں، سکون نہیں ہے، 17 ہزار روپے کے جوتے پہنتے ہیں، سکون نہیں ہے، 17 ہزار روپے کی فلائٹ کی ٹکٹ خریدتے ہیں، سکون نہیں ہے۔ جارج برنارڈ شاہ جس محفل میں صدر تھا، اس کا ٹاپک تھا کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہے۔ لوگ بولتے رہے، بڑے بڑے عیسائی اور یہودی بولتے رہے، بیان کرتے رہے، بودھسٹ لوگ، جینسٹ لوگ، کمیونسٹ لوگ، شجر پرست، بحر پرست، شمس پرست بیان کرتے رہے، لیکن جب باری آئی جارج برنارڈ شاہ کی، جب وہ آیا مائک پر بولنے کے لیے، تو برنارڈ شاہ نے کیا کہا؟ ایک پیالی چائے لاؤ۔ اس کے سامنے ایک پیالی چائے لائی گئی۔ اس نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ یہ چائے کتنی دیر تک گرم رہے گی؟ سننا۔ تو بتانے والوں نے کہا بوس یہ چائے 5، 6، 7 منٹ تک گرم رہے گی، پھر ٹھنڈی ہو جائے گی۔ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں، وہ عیسائی ہیں۔ ہم یہاں یہ محاورہ استعمال نہیں کر سکتے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے، یہ جادو نہیں، حقیقت۔ میں جملہ پہلے واپس لے رہا ہوں، سمجھے؟ اس نے کہا اس کا ٹاپک کیا ہے؟ کہا اس جشن کا ٹاپک ہے، اس سیمینار کا، کہ دنیا میں سکون کیسے قائم ہے۔ کہا یہ چائے کب تک گرم رہے گی؟ کہا 5-6 منٹ تک گرم رہے گی۔ جارج برنارڈ شاہ نے کہا میں عیسائی ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کا فالوور ہوں، لیکن جس ذات نے مجھے پیدا کیا اس کی عظمت کی قسم، جتنی دیر تک یہ چائے گرم رہے گی، اگر اتنی ہی دیر تک کے لیے آمینہ کا لال دوبارہ زمین پر آ جائے تو دنیا میں سکون قائم ہو جائے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور کا نام سبحان اللہ۔ اللہ کی اسم اعظم کی برکات کو، انوار کو، تجلیات کو ظاہر کرنا ہی سکون و اطمینان کی نشانی ہے۔ ہم نشانی کے لیے اسٹیڈیم میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہ 30 ہزار روپے کے 6 گھنٹے میچ دیکھتے ہیں، جبکہ آؤٹ ہونے والوں کے بارے میں ہمیں باہر سے خبر ملتی ہے۔ ہم کیا کیا نہیں کرتے سکون اطمینان کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ آئیے صاحبوں دیکھیں سکون کہاں ملتا ہے، اللہ کے ذکر میں۔ کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو بات بڑی لمبی ہوگی اس ٹاپک پر، میں اللہ کی مبارک اس کی جو تعلیمات ہے، اس نام کی جو برکات ہے، اس پر انشاءاللہ بات کروں گا، اپنے علماء کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھتے ہوئے۔ اس نام کی برکت دیکھیں، یہ میری شروع کی بھی گفتگو ہے اور آخری گفتگو ہے۔ بغداد شریف حضور غوث پاک کے بارگاہ چلیں گے انشاءاللہ، آج لا کے بولے چلیں گے انشاءاللہ۔ اللہ سید بخاری شاہ صاحب قبلہ کو اور غلام صابر بھائی ہیں اور ماشاءاللہ جتنے بھی یہاں پر مومنین ہیں، ان سب کو، ان علماء کرام کو بار بار سیدنا شیخ کے دربار کی حاضری کا شرف عطا فرمائے۔ بغداد شریف چلیں گے نا انشاءاللہ۔ حضور غوث پاک نے اپنے خادم خواجہ ابو طلحہ بغدادی سے فرمایا تھا بشارت میں، ایسا نہیں ہے کہ لوگ مجھ سے ملنے کے لیے تڑپتے ہیں، میں بھی اپنے غلاموں سے ملنے کے لیے سبحان تڑپتا اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ کبھی آؤں گا تو غوث پاک کی بات کروں۔ میرا ٹاپک ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دل کو سکون اللہ کا ذکر ہے، بولو بھائی، اللہ کے ذکر سے۔ اللہ کے ذکر میں۔ بس ایک بات، یہ بغداد شریف کی زمین ہے جسے کعبۃ العشاق کہا جاتا ہے، جسے اولیاء کا شہر کہا جاتا ہے، جسے شفا کی راجدھانی کہا جاتا ہے۔ اس شہر کے 2 حصے ہیں، ایک کو آزمین کہتے ہیں، ایک کو کاظمین کہتے ہیں۔ آزمین میں امام موسیٰ کاظم، امام محمد جواد تقی 7ویں اور 9ویں امام لیٹے ہوئے ہیں، ان کے قریب میں امام یوسف لیٹے ہوئے ہیں، اور آزمین میں امام اعظم ابو حنیفہ لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ کاظمین، یہ آزمین۔ قریب میں شیخ ابو الحسن نوری ہیں، اور قریب میں وہ بزرگ ہیں جن کے بارے میں میرے امام نے مناجات میں یہ کہا کہ بہر شبلی شیر حق۔ سمجھ گئے؟ جی بے شک۔
انہی کے قریب میں ایک آستانہ ہے جس پر ایک نام کندہ ہے کہ بشر حافی رحمت اللہ تعالیٰ. اس نام کے بزرگ ہیں جو آزمین بیلٹ میں نہر دجلہ ان دونوں ایریے سے بیچ سے نکلتی ہے اور شہر کو 2 حصوں میں تبدیل کرتی ہے. یہ نہر دجلہ، یہ آزمین، یہ کازمین، یہ آزمین. قریب میں یہ بزرگ ہیں بشر حافی ان کا نام ہے. یہ شروع اور آخر دونوں کی گفتگو میری پہلی بھی اور آخر. معلوم ہے ان کے بارے میں عراق کے علماء کیا کہتے ہیں. ہمارے یہاں تھوڑا سا تردد ہوا تھا کہ شراب بیچتے تھے، شاید پیتے نہیں تھے. عراق کے علماء کہتے ہیں نا، وہ خود اس میں ڈوبے رہتے تھے. اللہ، بشر حافی کے کئی ٹھیکہ دیشی شراب چلتے تھے، کئی بیئر بار کے مالک تھے بغداد میں، کئی میکدے ان کے نام سے آباد تھے. نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کیا، نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کیا ان کی شراب کی دکانوں، کتنے آشیانے، کتنے گھر اجاڑے. اور بشر حافی کی جو شہر میں جو شہرت تھی وہ مقبولیت کی صورت میں نہیں تھی. اتنے بدنام زمانہ تھے کہ جب اپنے گھر سے اپنے شراب خانے کی طرف جاتے تھے تو محلے کے بچے ان کو دیکھ کے کہتے تھے اپنے دوستوں کی طرف مخاطب ہو کے، اے فنا اے فنا اے فنا، اپنے اپنے گھروں میں گھس جاؤ، دنیا کا سب سے بڑا گنہگار بشر حافی ادھر سے گزر رہا ہے، اگر اس کی نظر بھی کسی بچے پر پڑ گئی تو وہ بھی گنہگار ہو جائے. اتنے زیادہ وہ بدنام تھے اس معاملے میں. عراق کے علماء کہتے ہیں بشر حافی سرکار جب پلٹے تو اس وقت کی کہانی سنیں. شراب کے نشے میں ہے، ٹاپک ہے اللہ کا ذکر ہی دل کو سکون دیتا. جب پلٹے رات کے اندھیرے میں شراب سے نکلے، شراب خانے سے شراب پی کے نشے میں نکلے نا، آہستہ آہستہ اسی نشے کی کیفیت میں آ رہے تھے کہ نالی میں اللہ کا نام کاغذ پہ لکھا ہوا پڑا ہوا تھا. سننا توجہ سے، زیادہ کوئی ہنگامہ نہیں. نالی میں اللہ کا نام کیا لکھا تھا؟ جس نے پیدا کیا اس کا نام لو، کیا لکھا تھا؟ معلوم ہے اس نام کو جو آپ نے 2 مرتبے ابھی لیے نا 3-4 سیکنڈوں میں کس کی کتنی بڑی فضیلت ہے. سرکاروں نے فرمایا جب کوئی ایک مرتبے اللہ کہتا ہے تو دوبارہ اسی وقت اللہ کہتا ہے جب پہلا والا اللہ قبول کر لیتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک آپ نے پھر کہہ دیا سبحان اللہ، ماشاء اللہ قبول فرمائے. اور میری دعا ہے کہ اس نام کی برکتوں سے اہل فلسطین پہ اللہ رحم فرمائے اور مجاہدین فلسطین پہ رحم فرمائے. میری دعا ہے امریکہ میں جو آگ لگی ہے اللہ اس پر رحمتوں کی بارش برسائے اور وہاں کے عیسائیوں اور یہودیوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سنیں بس یہ آخری بات، وقت بہت کم ہے. بشر حافی شراب کے نشے میں ہیں اور میکدے سے نکلے، بیئر بار سے نکلے، ٹھیکہ دیشی شراب سے نکلے اور اپنے گھر کی طرف جا رہے. راستے میں نالی میں ایک کاغذ پر لکھا تھا اللہ. آپ زمین پر بیٹھ گئے، آپ نے اس کاغذ کو اٹھایا، ایک جملہ کہا، دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. بشر حافی نے کہا او نام خدا میں نشے میں ہوں، او نام خدا میں نشے میں ہوں، لیکن اتنا بھی نشہ نہیں ہے کہ جس نے مجھے پیدا کیا اس کا نام نہ پہچانا. وہی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. آپ نے اس کاغذ کے ٹکڑے کو اٹھایا، اسے چوما نشے میں اور پھر اسے گھر لے کے آئے، آگ پہ رکھا، مشک اور زعفران میں عطر میں اسے محفوظ کر رکھا اور پھر ایک جملہ کہا. دیکھنا پھر کوئی سبحان اللہ کہتا ہے. بشر حافی نے کہا اے او نام خدا تو بلند تیری جگہ بلند. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک حالانکہ میں نشے میں ہوں، تو بلند تیری جگہ بلند. آنگن میں بیٹھے تھے کہ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی. کہا کون؟ کہا بشر حافی سے ملنا ہے. آپ نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ آنے والے نے سلام کیا. کہا خیریت؟ کہا آپ بشر حافی؟ کہا ہاں. کہا ابھی ابھی میرے پیر نے اللہ سے باتیں کی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ یہ بیداری ہے. اللہ اس کے رسول سے باتیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں؟ اللہ اس کے رسول چاہے تو ہو سکتی ہیں. یہ جو بخاری صاحب اللہ اور خلیل بھائی جتنی محبتیں واللہ العظیم ادارہ ہے، اس کی نسبتیں جن کے گلے میں یہ ذمہ داری کا تاج ہے، یہ ہار ہے نا بیلٹ کی صورت میں، بڑے خوش قسمت لوگ. ساتھ میں رہنے کا بینیفٹ کتنا ملتا ہے. ایک بزرگ ہیں امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، نبہان فلسطین کے قریب میں، بہت بڑے بزرگ تھے اور اعلیٰ حضرت سرکار کے دور کے بزرگ تھے. ان کو بھی اس علاقے کے
مشاہیر علماء مجددی وقت کہتے ہیں، بڑے ہی مؤدب اور بہت ہی بڑے عاشق رسول تھے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی۔ جوانی کے دنوں سے ہی حضور کی محبت کا چسکا ان کے دل میں غالب آ گیا۔ شادی جس لڑکی سے ہوئی وہ لڑکی آپ کی خدمت میں آ گئی، آپ ہمیشہ حضور پر درود پڑھتے تھے۔ وہ لڑکی آپ کی خدمت کرتی تھی، آپ کی مخدومہ بیوی تھی۔ آپ اتنے بڑے عاشق رسول تھے، مدینے جب جب گئے جہاں سے بھی گنبد خضرا دکھائی پڑا وہیں کھڑے ہو، گھنٹوں گھنٹوں سلام پیش کیا اور وہیں سے لوٹ آئے۔ کسی نے پوچھا کہ اے امام یوسف بن اسماعیل نبہانی، آپ حضور کے روضہ شریفہ کے اندر کیوں نہیں جاتے؟ ایک جملہ کہا تھا، کتے کا کام ہے گھر سے باہر رہا، گھر کے اندر تو گھر کا مالک رہا۔ اتنے بڑے عاشق رسول، مؤدب عاشق تھے۔ بیوی نے ان کی خدمت کی، بیوی نے ان کی خدمت کی، سنیں بیٹا بیٹھے، بیوی نے ان کی خدمت کی تو اس کا فیض کیا ملا؟ آپ ایک ادارے سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کی خوشی، آپ کا غم آپ کا ادارہ، آپ کی صبح آپ کی شام آپ کا ادارہ، آپ کی مفلسی اور آپ کی دولت آپ کا ادارہ۔ اللہ اسے قبول فرما لے۔ سرکار مخدوم پاک کے نام سے، گلشن رضا کے حوالے سے، غوث پاک کے نام سے ادارہ، اللہ اسے قبول فرما لے۔ نسبت کی وجہ سے کتنی ممتاز شخصیتیں ہو جاتی ہیں۔ جب ان کی یہی بیوی بوڑھی ہو گئی تو ان سے کسی نے پوچھا تھا اپنے شوہر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی تم نے پوری عمر خدمت کی ہے، یہ بتا کہ ایک عاشق رسول کی خدمت کرنے کا دنیا میں تجھے کیا بدلہ ملا؟ جواب بتا دوں؟ سبحان اللہ کہیں گے؟ اپنی بہن بیٹیوں کو یہ باتیں بتائیے گا انشاءاللہ، دل سے بولے انشاءاللہ۔ امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کی خدمت کرنے کا تجھے بدل کیا ملا؟ تو معلوم کیا کہا آپ کی بیوی نے؟ اپنے شوہر کی خدمت کرنے کا بدل جو ملا وہ یہ ہے کہ تقریباً 84 مرتبے میں نے اللہ کے رسول کی زیارت کا شرف پایا۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، میں سید بخاری صاحب قبلہ کے مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ سابق کارپوریٹر شری بکرم نارویکر صاحب تشریف لائے ہیں، ان کا میں استقبال بہت بہت کرتے شکریہ۔ ہیں۔ اور نارویکر سر اپنے کاموں کی وجہ سے بہت اچھے طرح سے لوگ یاد کرتے ہیں، ان کو پہچانتے ہیں اور ان کا ویلکم کرتے ہیں، خیر مقدم کرتے ہیں۔ اللہ سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیٹھے بیٹھے بھائی، بیٹھ جائیں، بس 2 منٹ کی بات کر کے میں بخاری صاحب سے گزارش کی اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو نیل آرمی اسٹرانگ آج سے تقریباً 64 سال پہلے چاند پر جانے والا شخص، اس نے اپنی گاڑی روکی اور اپنے ڈرائیور سے کہا یہ آواز کیسی ہے؟ سنیں اللہ کا ذکر دلوں کو سکون کیسے دیتا ہے۔ تو نیل آرمی اسٹرانگ سے اس کے ڈرائیور نے کہا بوس یہ آواز اسلام دھرم کو فالو کرنے والوں کی ہے، وہ نماز سے پہلے نمازیوں کو بلاتے ہیں، عبادت سے پہلے عبادت کرنے والوں کو بلاتے ہیں تو اسے اذان کا نام دیتے ہیں، یہ اللہ اکبر کہہ رہے ہیں۔ نیل آرمی اسٹرانگ نے کیا کہا تھا بتا دوں؟ دیکھنا کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں۔ اس نے کہا جس رب نے مجھے پیدا کیا اس کی عزت کی قسم یہی آواز میں نے چاند پر سنی ہے۔ اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے۔ مائیکل ہارٹ نے 100 دنیا کے عظیم ترین لوگوں پر کتاب لکھی، کتنی نکتہ چینی ہوئی اس پر، کتنی تنقید کا نشانہ بنا گیا۔ خود وہ عیسائی مشینری سے تعلق رکھنے والا ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کتاب لکھی 100 دنیا کے عظیم انسان، سب سے پہلا نام آمینہ کے لال کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بیس کیا ہے کہ حضور کی تعلیم دلوں کو سکون دیتی ہے۔ حضور کی تعلیم سے ہم بے بہرا ہیں، گوشت کھا کے ہڈیاں دوسروں کے دروازوں پر پھینک دیں گے تو کیا محبت کی فضا قائم ہوگی؟ مجھے بتائیں کیا محبت کی فضا قائم؟ کبھی اس ٹاپک پر بات کروں گا انشاءاللہ۔ بس یہ میری گفتگو کا آخری چیپٹر ہے۔ اگر بیٹھے ہیں تو میری سماعتوں کے قریب بیٹھیں، میں آپ کے قدموں کے نیچے بیٹھوں اور اپنے ان تمام تر محسنین کا میں شکر گزار ہوں جو سید بخاری صاحب قبلہ کی محبت میں یہاں تشریف لائے۔ سنیں، بشر حافظ شراب کے نشے میں تھے، بغداد میں ان کا مسکن تھا۔ معلوم ہے شراب سے کتنے گھر اجاڑا تھا، جس گلی سے گزرتے تھے بچے اپنے اپنے گھروں میں بھاگتے تھے۔ آج دروازے پہ دستک ہوئی، کیوں؟ نام اللہ کا کاغذ پہ لکھا تھا، اسے اٹھا کے چوم لیا۔ دروازے پہ دستک ہوئی، کہا کون؟ کہا بشر حافظ سے ملنا ہے۔ آپ نے دروازہ کھولا، کہا کیا بات ہے؟ کہا ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی۔ سبحان اللہ سبحان کوئی اور ہے جو کہہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ سبحان ابھی میرے پیر نے رب سے باتیں کی۔ کہا پھر؟ کہا رب نے میرے پیر سے کہا کہ اے میرے دوست
बिशर हाफी को मेरा सलाम बोल देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो बिशर हाफी ने कहा ना 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 ना, वो मैं नहीं हूँ, मैं तो शराबी हूँ, बियर बार चलाता हूँ, मैं कड़ा है, मेरा ठेका देशी शराब चलता है, मैं नहीं हूँ। तो उस आने वाले शख्स ने कहा यही बात मेरे पीर ने अल्लाह से कही। वो बिशर हाफी तो शराबी है, घरों को उजाड़ता है, बगदाद का सबसे बदनाम ज़माना इंसान, तो मेरे पीर से अल्लाह ने यही बात कही। वाकई शराबी था, लेकिन जब से उसने एक कागज पर मेरा नाम अल्लाह लिखा था, उसे उठा करके उसने मुश्क जाफरान में इत्र में बसा करके ताक पे रखा है, मैंने भी उसे जहन्नम से निकाल के जन्नतियों में शामिल कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ज़िक्रिल्लाह, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की याद, अल्लाह के नाम की ताज़ीम, बस दिल की दुनिया बदल गई। 1 से 1.5 मिनट की गुफ्तगू खत्म, फिर इंशाअल्लाह किसी मौके पर मुलाकात होगी। लेकिन अपना शिआर, अपनी अलामत, अपनी पहचान बनाए अल्लाह का जिक्र। लेकिन अल्लाह का जिक्र कब दिलों को सुकून देगा? जब 2 काम करोगे। हुजूर गौस पाक फरमाते हैं तुम 2 काम करना शुरू कर दो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी लेता है। बेशक, सुभान हाथ बढ़ाओ तो बता दूं 2 काम क्या है। अल्लाह। बेशक, हुजूर गौस पाक फरमाते हैं सच बोला करो और हलाल खाए। सुभान अल्लाह, सुभान वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह। इंशाअल्लाह। 2 काम किया करो, सच बोला करो और हलाल खाया करो। गौस पाक फरमाते तुम 2 काम करने की जिम्मेदारी ले लो, अब्दुल कादिर तुम्हारी बख्शिश की जिम्मेदारी ले लेता है। सुभान अल्लाह। तस्बीह के दाने टूट गए हैं अल्लाह अल्लाह करते हुए, लेकिन दिलों में नूर नहीं पैदा हुआ, वजह दस्तरखान सही नहीं। बेशक, समझ रहे हैं? मैं माफ़ी चाहता हूँ। तेग अली शाह सरकार पटना मुजफ्फरपुर के करीब में बहुत बड़े बुजुर्ग थे, अपने घोड़े से मुरीद के यहाँ गए, फरमाया कि मुझे वजू के लिए पानी लाओ, मेरे घोड़े के लिए चारा लाओ। लोगों ने पानी दिया, आपने वजू किया, मुसल्ले पर नमाज पढ़ रहे थे, अचानक मुरीद आ गए, बोले बाबा, फरमाया क्या हुआ? आपका घोड़ा बीमार पड़ गया। आप दौड़े हुए आए और आपने, शुक्रिया, आपने अपने घोड़े के करीब देख के रोने लगे। घोड़ा जमीन पर तड़प रहा था, आपने उसकी पुष्ट पर अपना हाथ फेरा और कहा आए मेरे मौला, ये मेरा दोस्त है, मेरा साथी है, मेरे घोड़े को शिफा दे दे, सेहत दे दे, बीमार कैसे हो गया? तेग अली शाह सरकार अल्लाह के दोस्त थे और आगे बढ़े तो आपने देखा घोड़े के मुंह के करीब से कुछ गंदा पानी और चारा निकल रहा था। आप अल्लाह के दोस्त थे, आपने कहा कि अपने मुरीदों से ज़रा ये बताओ कि ये मेरे घोड़े को तुमने खिलाया क्या? सुनना, बहुत बड़े प्यारे अच्छे धर्म के आप फॉलोअर हो, जाहिर भी तो होना चाहिए ना, कब तक तकरीर करते रहो? किरदार से नजर आना चाहिए, कैरेक्टर आपका बोलो। सचर कमेटी की रिपोर्ट उल्टी आ रही है, मुझे कि हम अपनी सच्ची राह के मुसाफिर न रहे। समझ रहे हैं आप? लोड हो गए अपने मुल्क पे। तेग अली शाह ने कहा ये बताओ कि मेरे घोड़े के मुंह से ये गंदा पानी क्यों निकलता है? तो गुलाम ने कहा हुजूर मैंने तो कुछ नहीं किया, इसे चारा ला के खिलाया है। तेग अली शाह ने फरमाया जरा मुझे ये बता ये चारा कहाँ था? तो मुरीद ने कहा हुजूर ये करीब के खेत से मैंने काट के ला के आपके घोड़े को दे दिया। तो तेग अली शाह ने फरमाया था कि सही बताना वो खेत किसका है? तो मुरीद ने कहा हुजूर वो खेत तो इसी गांव के एक साहब का है जिनका मकान उस तरफ है। तो तेग अली शाह ने फरमाया क्या मतलब, क्या तूने खेत के मालिक से बगैर पूछे हुए चारा काट लिया? उसने कहा हुजूर आपका जानवर घोड़ा भूखा था, बगैर पूछे हुए लाके मैंने चारा काट के इसे खिला दिया। तेग अली शाह रोने लगे और आपने एक जुमला कहा था अगर तेग अली हराम नहीं खाता तो तेग अली का घोड़ा भी हराम नहीं। 2 काम करेंगे 25-50 साल किसी दूसरे जलसे में न जाइएगा, हर रात जलसों में जाने का सवाब मिलेगा अगर सच बोलते रहे और हलाल खाते। बातें मुझे खत्म करनी है, 3 मिनट ज़्यादा भी हो गया। सरकार बिशर हाफी आज तौबा करने के इरादे से निकले हैं। एक बुजुर्ग के पास गए तो बुजुर्ग ने कहा क्या इरादा है? बोले भट्टियाँ तोड़ दी शराब की, अब तौबा करना चाहता हूँ, अब शराब न बेचूंगा, न बनाऊंगा, न पीऊंगा। तो बुजुर्ग ने कहा कि ये तस्बीह ले लो, ये मुसल्ला ले लो, ये लोटा ले लो और घर चले जाओ। अल्लाह अल्लाह। सरकार बिशर हाफी वापस आ गए अपने घर में। आपने वजू किया और मुसल्ले पर बैठ के अल्लाह अल्लाह का नाम लिया। 2 दिन के बाद बीवी आ गई, उसने कहा मेरे शौहर ये क्या हो रहा है? बहुत देर से देख रही हूँ, कल परसों से देख रही हूँ, तुम सिर्फ अल्लाह अल्लाह किए जा रहे हो। शराब खाने? बोले मैंने सबको तोड़ ताड़ दिया। अच्छा तो बच्चे कैसे पलेंगे? फरमाया अल्लाह उन्हें पालेगा। तो बीवी ने कहा ना ना ना, कब तक अल्लाह अल्लाह करते रहोगे? फरमाया अब जब तक जान में जान बाकी है अल्लाह अल्लाह करते।
बीवी ने कहा ठीक है लेकिन कुछ मजदूरी करो। बोले क्या करें? बोले शहर के चौराहे पर एक बेल्ट है, वहां पर मजदूर गरीब खड़े होते हैं सुबह को जाकर, जिनको जरूरत होती है वो मजदूरों को लेके जाते हैं, काम करवाते हैं, शाम को पैसे देके उन्हें वापस कर देते। तुम भी जाके वहीं खड़े रहो और तुम्हें भी कोई लेके जाएगा, दिन भर काम करवाएगा, 150 मजदूरी के मिलेंगे, नमक रोटी दाल के पैसे आ जाएंगे, जाओ। तो बिशर हाफी ने कहा कि सुबह को जाऊंगा। कहाँ जाना था? मजदूरी करने चौराहे पर। कहाँ? चौराहे पर मजदूरी करने के लिए, मजदूरों की टीम का हिस्सा बनने के लिए। सुबह उठे तो वही लोटा, वही झोला, वही मुसल्ला, वही तस्बीह कंधे पे रखा, चौराहे पे नहीं गए। उनके घर से 1 किलोमीटर के फासले पर नहर दजला। मैं इसलिए 1 किलोमीटर कह रहा हूं कि मैं पैदल गया हूं। उनके आस्थाने से नहर दजला के करीब बगदाद शहर को 2 हिस्सों में तब्दील कर दिया। अपने घर से निकले, नहर दजला के किनारे पर लोटा निकाला, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और तस्बीह लेके बैठ गए। अल्लाह अल्लाह। कोई है? सुभान अल्लाह। शाम वही तो लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला सब कंधे पे रखकर घर आ गए। बीवी ने कहा क्या हुआ? बोले काम किया। बोले काम किया? बोले दिन भर किया। सुभान अल्लाह। मुझे बताएं काम क्या था? आवाज नहीं है, काम क्या था? अल्लाह अल्लाह। बोले काम किया? बोले दिन भर किया। बोले फिर मजदूरी? देखना कितने लोग सुभान अल्लाह। बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले मालिक बहुत अच्छा है। बोले क्या मतलब? बोले मालिक बहुत अच्छा है, उससे क्या मजदूरी आज मांगता, वो तो बगैर मांगे देने वाला। के बोलो दिया कि नहीं दिया? बोलो भाई दिया कि नहीं दिया? दुर्वेश कहता है जब तुम अपनी माँ के पेट में, कोई झुठला नहीं सकता, जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से। देखना इसको लिखना सोने के कलम से। जब तुम अपनी माँ के पेट में थे तुम्हारी माँ खाती थी अपने हिसाब से, लेकिन अल्लाह तुम्हें देता था तुम्हारे हिसाब से। अगर तुम्हें तुम्हारी माँ के हिसाब से मिला होता तो खून के लोथड़े बन के बह गए। समझ रहे? साइंसदान बड़ी तरक्की करने के बाद पानी से तस्वीरें नहीं बना सकते। सारी तस्वीरें मेरे मुसव्विर हकीकी की, उसकी फाइल हकीकी कादिर मुतलक की। जरा कह दो सुभान अल्लाह। वही तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है मेरा खुदा। सुभान अल्लाह। बिशर हाफी कहते हैं मैंने कहा मालिक बहुत अच्छा है, वो तो बगैर मांगे देने वाला है। बीवी ने कहा कि ठीक है लेकिन कल जाना तो पैसे लेके आना मजदूरी के। बोले ठीक है। सुबह उठे, फिर वही लोटा, फिर होना मुसल्ला कंधे पर रखा, नहर दजला किनारे गए, वजू किया, मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी और तस्बीह लेके बैठ गए। क्या ऐसी मोहब्बत से बोले इज्तिमाई आवाज में अल्लाह, आराम से, तो हंगामा नहीं किया, उसने किया अल्लाह अल्लाह। शाम को फिर लोटा झोला मुसल्ला सब कंधे पर रखकर आ गए। बीवी का क्या हुआ? बोले काम किया। बोले दिन भर? बोले दिन भर काम किया। बोले फिर मजदूरी? बोले मालिक बहुत अच्छा है, उससे तो 2 ही दिन में मजदूरी मांगते हुए शर्म लगती। बिना सुनो कल जाना उसके यहाँ तो काम करना। बोले ठीक, और कल शाम को अगर मजदूरी ना दे तो परसों से उसके यहाँ मत जाना, कोई और काम करना। देखना कितने लोग सुभान अल्लाह कहते हैं। बिशर हाफी ने अपनी बीवी के कान में कहा काम तो यही करूंगा, मजदूरी मिलेगी नहीं। बताओ काम क्या था? बोलो बोलो भाई काम क्या था? अल्लाह अल्लाह। वक्त बहुत कम है भाई, शुक्रिया। अल्लाह। काम क्या था? अल्लाह अल्लाह। सुबह उठे, फिर चले गए, लोटा झोला मुसल्ला तस्बीह को लेके नहर दजला के किनारे पर वजू किया, 2 रकात नमाज पढ़ी, तस्बीह लेके बैठ गए। अब जब शाम को वापस आना था, नहीं आए। बीवी ने अल्टीमेटम दिया था कुछ लेके आना, खाली हाथ मत आना। असर की भी नमाज पढ़ी, मगरिब पढ़ी, पेशा पढ़ी, सोचे नहीं जाऊंगा। बीवी नाराज होगी, कुछ है ही नहीं पैसे वैसे, बच्चे भूखे हैं, बड़े सोने दीजिए, सोने दीजिए। रात के आखिरी हिस्से में जाऊंगा जब बीवी सो चुकी होगी, बच्चे सो चुके होंगे, और फिर मैं घर में जाऊंगा, बीवी सो गई होगी तो दरवाजे पे सो जाऊंगा, और मस्जिद से अजान की आवाज आएगी, फजर की नमाज पढ़ के फिर लोटा झोला तस्बीह मुसल्ला लेके यहीं आ जाऊंगा। फिर दिन भर अल्लाह अल्लाह करूंगा। एक दिन और निकल जाएगा। जैसे घर के करीब पहुंचे, क्या देखते हैं कि घर से खाने की खुशबू आ रही है। आपके घर से आती तो कुर्सी पे खड़े होकर सुभान अल्लाह। जैसे करीब गए, क्या देखा? घर से खाने की खुशबू आ रही है। और करीब जब पहुंचे तो क्या देखा? घर में चिराग जल रहा था।
اور قریب پہنچے تو بچوں کے کھیلنے کی آواز آ رہی تھی. رات کا آخری حصہ تھا, گھڑی تھی نہیں, مثال کے طور پر 12 بجے 2 بجے تھے. اور قریب پہنچے تو بیوی نئے لباس میں تھی, دروازے پر کھڑی تھی, اپنے شوہر کا اس نے استقبال کیا. بیوی آپ کے ہسبینڈ کے اپنے ہسبینڈ کے گھر میں انٹری کرتے وقت مسکرا لے تو بیوی پاکیزہ ہے. پروفیسر وسیم بریلوی نے کہا تھا, اصولوں پر جو آنچ آئے تو ٹکرانا ضروری ہے, جو زندہ ہو تو پھر زندہ نظر آنا ضروری ہے. تھکے ہارے پرندے جب بسیرے کے لیے لوٹیں تو سلیقہ مند شاخوں کا لچک جانا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے پہنچے تو بیوی نے بڑی خوشی کا اظہار کیا. سرکار بشر حافی نے کیا کہا بتاؤ؟ سبحان اللہ کہیں گے, سبحان اللہ. اپنے اپنے ماں باپ کی مغفرت کے لیے کہیں گے, اہل فلسطین کے گھروں کی آبادی کے لیے کہیں گے. سبحان اللہ. بولو بھائی, امریکہ میں جو آگ لگی ہے اس آگ پر رحمتوں کی بارش برسے, وہ آگ بجھ جائے, کہیں گے انشاءاللہ؟ دل سے بولے انشاءاللہ. سنیں آپ, بشر حافی نے اپنی بیوی سے کیا کہا, اے میری بیوی کیا بات ہے, گھر کا نقشہ بدلا ہوگا, بچے جاگ رہے ہیں, گھر سے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے, چراغ جل رہا ہے, اور تیرے جسم پر لباس نئے ہیں. تو بیوی نے کیا کہا دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ. بیوی نے کہا اے میرے شوہر, تم 3 دن سے جس کے ہاں مزدوری کرتے ہو, اس مالک کے 2 بندے دن میں 1 مہینے کا راشن لے کے آئے. کتنے دن کا؟ اتنا سنا تو سجدے میں چلے گئے, بڑے شکر گزار تھے اور شاکر تھے, خوب روئے. بولے میرے مولا تم تو جانتا ہے میں گنہگار ہوں, کتنے گھر برباد کیے, کتنے گھروں کو مسمار کیا, کتنے رشتے توڑے میں نے, کتنے آشیانے اجاڑے میں نے, کتنی بہن بیٹیوں کو یتیم کیا, بیوہ کیا. اے میرے مولا میں نے شراب کی دکانوں سے شہر بغداد کو اجاڑ کے رکھ دیا, لیکن صرف تیرا نام ایک کاغذ پہ لکھا تھا, اسے اٹھا کے میں نے چون کے عظمت بخشی تیری توفیق سے, وہ بھی تو نے مجھ پر کرم کیا. 3 دن سے نہر بدلا کے کنارے پر تیرا نام کیا لیتا ہوں, تو نے فرشتوں کو بھیج کے 1 مہینے کا راشن جمع کروا دیا. بڑے خوش ہوئے, رو رہے تھے کہ بیوی نے اپنے شوہر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہا میرے شوہر اٹھے تو صحیح. کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ تم جس مالک کے ہاں کام کرتے ہو اس کے 2 بندے دن میں جو 1 مہینے کا راشن لے کے آئے تھے, تمہارے نام ایک میسج بھی دے کے گئے. سبحان اللہ سبحان. بولے وہ میسج کیا ہے؟ دیکھنا پھر کتنے لوگ سبحان اللہ کہتے ہیں. اجازت دیجیے گا پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی. بیوی نے کہا وہ دونوں تمہارے مالک کے بندے کہہ کے گئے تھے کہ اے بشر حافی کی بیوی, مالک نے کہا ہے کہ جا کے بشر حافی کی بیوی سے کہہ دینا, وہ اپنے شوہر سے کہہ دے گی تم کام میں کمی نہ آنے دینا, میں مزدوری میں کمی نہ آنے دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک حق ہے. اب مجھے بتاؤ کام کیا تھا؟ اللہ اللہ. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہارے دلوں کو سکون دیتا ہے. یہ ذکر جب غالب آ جائے گا حلال دسترخوان کے لوگوں کے ساتھ, تو معلوم ہے حساسیت پیدا ہو جائے گی. پھر مجھے سوال نہیں کرنا پڑے گا کہ لکھنؤ میں ویدانتا, شکنتلا, PGI, سہارا, یونانی میڈیکل کالج, اتنے بڑے بڑے ہاسپٹل ہیں. میں نے پوچھا ایک درویش سے, بات کیا ہے کہ لکھنؤ پہلے بھی تھا, آج بھی ہے, لیکن آج ہاسپٹل زیادہ ہیں, لوگ تو وہی ہیں. جواب آیا کہ بات یہ ہے کہ پہلے کے دور میں لوگ کھلا کھلا کے کھاتے تھے, اب لوگ دکھا دکھا کے کھاتے تھے. بے شک. اسی لیے دل بیمار ہو گیا, اور دل جب بیمار ہوا تو اس کو اس کی غذا نہ مل سکی. اللہ کا ذکر ہے ہمارے دلوں کو مطمئن کرتا ہے. آئیے تنہائی کو روشن کریں, اپنی تنہائیوں کو پاک کریں, اپنی سماعتوں کو مسلمان کریں. ہمارے غریب نواز کو جو دین ملا ہے اس دین کی راہ کا مسافر بنیں. اچھے اعتقاد والوں کے سامنے اعلیٰ حضرت سرکار کے مسلک و مشرق کے آئین اور آرٹیکل کو فالو کریں. پھر کسی موقع پر ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ